پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک شخص کی وہاں موت ہو گئی تھی، آپس میں لڑائی جھگڑا کی وجہ سے۔ دو فرقے کے لوگ ہیں، دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں اور گھر بھی پاس پاس میں ہے، اور اسی دوران دونوں طرف کے لوگ زخمی ہوئے اور ایک شخص کی موت ہو گئی، جو بہت افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ ہم سب لوگوں کو دکھ ہے کہ آخر اس کی موت ہو گئی، لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہے کہ پوری بستی کو خالی کروا لیا گیا، اور یہ سب لوگ، خواہ وہ قصوروار ہو یا غیر قصوروار ہو، مجرم ہو یا غیر مجرم ہو یا نہیں ہو، سب کو گھر سے خالی کروا لیا گیا، یا وہاں سے وہ لوگ مارے ڈر کے چلے گئے، مارے خوف کے وہاں سے چلے گئے۔ پوری بستی خالی ہے، اور معلوم تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے جو جانور تھے، بکرا ہے، کھسی ہے، گائے بھینس ہے، یہ سب بھی پتہ نہیں کہاں گیا، بستی میں ہے ہی نہیں۔ اور وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ جہاں تہاں رہ رہی ہے، کافی پریشانی کے عالم میں ہے۔ جو لوگ مجرم نہیں ہے ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے، جو وہ عورتیں بچے سب بلک رہے ہیں، بھوک کے مارے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا صحیح۔ یہ جو ہے ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہے انسانیت کی بنیاد پر، چاہے وہ جس فرقہ کا بھی لوگ ہو، یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، قانونی طور پر ان کو سزا دی جائے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے، ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ مجرم نہیں ہے ان لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، ان لوگوں کو گھر میں رہنے دینا چاہیے۔ ان کی گھر کو یہاں تک خبر آئی ہے کہ ان کے گھروں کے تالا کو توڑ دیا گیا، لوٹ پاٹ کر لیا گیا ہے، یہ لوگ بھی، یہ خبریں یہاں آ رہی ہے، جیسا کہ فوٹو بھی دکھایا گیا خبروں میں۔ تو یہ چیزیں بھی کافی دکھ کی بات ہے کہ جو لوگ مجرم نہیں ہیں ان بیچاروں کو سزا دی جا رہی ہے، وہ سب مارے ڈر کے اور خوف کے ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں، آس لگائے ہوئے ہیں پرشاسن سے کہ وہ کسی طرح ہم لوگوں کے لیے ویوستھا کر دیں، رہنے کا سہولت ہو، گھر میں کم سے کم رہے وہ لوگ، سب بال بچے سب بلک رہے ہیں۔ اور یہ تہوار آ رہا ہے، پھر یہ کہ بارش کا موسم ہے، یہ بھی خبر آئی ہے کہ 2 گھروں میں آگ لگا دی گئی، ایک گھر جو رہنے کا ہے اس میں آگ لگا دی گئی ہے، ایک مال کا گھر ہے اس میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سب غلط ہے، یہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہوا۔ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، ہمارا ہندوستان کا یہ قانون ضابطہ سنویدھان بتاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کا معاملہ ہے کہ اذان نہیں ہو رہی ہے۔ مسجد، اب جب بستی میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، تو اذان کون دے گا؟ یہ بڑا عجیب اور خطرناک معاملہ ہے کہ مسجد کی اذانیں بند ہیں اور نمازیں بند ہیں۔ جب پوری بستی خالی ہے تو مسجد بھی خالی ہے، جو ہم سب کے لیے نہایت ہی افسوسناک خبر ہے۔ یہ کتنے دن ہو گئے اس معاملے میں؟ یہ معاملہ تو 16 تاریخ کا یہ معاملہ ہے، اور موت جو ہوا ہے غالباً دوسرے دن، 16 کے بعد 17 کو یہ موت ہو گئی تھی علاج کے دوران، جو بہت تکلیف والی بات ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ جب معاملہ 2 گھر والوں کے درمیان ہے، 2 پریوار کے درمیان ہے، چاہیے ایک پریوار میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہوتے ہیں، لیکن یہ FIR جو دیکھا گیا اس میں تو قریب 2500 کا نام ہے۔ یہ لگتا ہے ایسا کہ اس کو پورے بستی کا معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پورے بستی کا معاملہ نہیں ہے یہ۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں کا نام یہاں میرے پاس آ کر کے کہا کہ دیکھیے ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، کہ ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ وہ صبح ہو کر اچانک جو ہے افراتفری کا ماحول ہو گیا، سب کو بھگایا جانے لگا، سب بھاگنے لگے مارے ڈر کے اور خوف کے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ آپس میں لڑائی ہوا۔ تو معاملہ پوری بستی کا نہیں ہے، معاملہ 2 گھر والوں کا ہے، 2 پریوار والوں کا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نہایت ہی خطرناک اور افسوس کی بات ہے کہ پوری بستی کو گھسیٹا جا رہا ہے، تمام لوگوں کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس تعلق سے امارت شریعہ میں بھی خبر ہوئی، اور ہم نے ایک اپلیکیشن تھانے دار کو دیا ہے باضابطہ جا کر، اور وہاں
بیٹھ کر کے بڑا خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی اور ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ جو لوگ مجرم ہے ان کو سزا دی جائے، سب لوگ ساتھ ہیں، اور جو لوگ مجرم نہیں ہے اس کو چھانٹ کر کے الگ کیا جائے اور ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے تحریری طور پر بھی تھانے دار کو باضابطہ ایک تحریر دیا تھا، اور تحریر جو ہے امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کی طرف سے دربھنگا ڈی ایم کو بھی دیا گیا ہے۔